علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ محترم خورشید صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب نافرمان بیوی کو اور اس امام کو ہوگا جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں؟ تو محترم خورشید صاحب، یہ بات تو حدیث پاک میں موجود ہے، میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن آج کل عام طریقے سے شہری آبادی میں نافرمان بیویوں کے جہاں کمی نہیں ہے، وہاں ایسے ائمہ کی بھی کمی نہیں ہے کہ جو اپنے مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رکھے ہیں، باوجود اس کے لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں، اور ان کے حرکات و سکنات کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گفتار، ان کے گویا کردار کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی امام ایسا ہے کہ جس کے گفتار و کردار کی وجہ سے، غیر شرعی حرکات و سکنات کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں، اس کے اخلاق کی وجہ سے اسے ناپسند کرتے ہوں، تو اب ایسے امام کے لیے تو یہ وعید موجود ہے کہ وہ غیر شرعی حرکات و سکنات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور اسی طرح ایسے اعمال کرتا ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں وہ اس حدیث کا مصداق ہوگا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح وہ عورت کے اگر اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو کن باتوں میں نافرمانی کرتی ہے؟ اگر شوہر اس کا ایسی باتیں کرتا ہے یا ایسا حکم دیتا ہے جو شریعت کے منافی ہے، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے بغیرت شوہر ایسے ہیں کہ جو اپنی بیویوں سے ناجائز کام لیتے ہیں، الٹے سیدھے حرکات و سکنات کرواتے ہیں، تو اگر وہ ان باتوں میں سے کسی بات کو نہ مانے جو کہ غلط ہیں تو یقیناً وہ نافرمان بیوی نہیں ہے، نہ اس عذاب کی وہ مستحق ہوگی، بلکہ وہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ان ناجائز باتوں کو نہیں مان رہی ہے کہ جسے نہیں ماننا چاہیے، جسے اللہ اس کے رسول نے منع کیا کہ ماننے سے۔ لہذا اگر وہ ایسی باتوں کو نہیں مانتی کہ جو کہ ماننا چاہیے، جائز ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، شوہر کے حقوق میں سے ہیں، اس کو نہیں مانتی، تو پھر اس حدیث کی مصداق ہوگی۔ اور وہ حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 359 میں ہے کہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب دو طرح کے لوگوں کو ہوگا، ایک اس عورت کو جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، دوسرے اس امام کو جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ تو اس سے واضح طور پہ ہے کہ نافرمان بیوی اور وہ امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ اگر وہ نافرمانی اپنے شوہر کی ان باتوں میں کرتی ہے کہ جو واقعتاً ناجائز اور حرام ہیں، تو بالکل یہ عورت ہے، ایسی بیوی اس عذاب کی مستحق نہیں ہوگی، سخت عذاب کی مستحق نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ امام جو کہ متقی پرہیزگار ہے، دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اس کی وجہ سے اگر اسے لوگ ناپسند کرتے ہوں تو یقیناً ایسا تو نہیں ہوگا، تو یقیناً وہ امام اس کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ امام فاسق و فاجر ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں، تو وہ اس حدیث پاک کا مصداق ہوگا، اسے کل قیامت کے دن وہ سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوجھ بوجھ عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔